فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پہلے جو میں نے عرض کیا کہ کامیابیاں وہ مومنین سمیٹ کے لے گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کو نمازوں میں خشوع حاصل تھا، جن کا ظاہر بھی جھکا ہوا تھا، جن کی روحیں اور جن کے قلب بھی جھکے ہوئے تھے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم۔ خشوع کیا چیز ہے یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ قرآن مجید کی آیت میں نے اسی لیے پڑھی ہے۔ وہ جو مومن ہیں ان کے لیے کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دلوں پہ خشوع طاری ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس ذکر میں سب عبادتیں شامل ہیں؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو خشوع حاصل نہیں ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو، یہودیوں کی طرح نہ ہو جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ فقست قلوبهم، جو ایک مدت کتاب کو تھامے رہے مگر ان کے دل سخت تھے اور کثافت ان کے قلوب پر طاری تھی، اور ان یہودیوں کی طرح مت ہو۔ دیکھو قرآن مجید نے بات بھی کتنی سخت کی ہے، یہ کثافت قلبی کتنی بری چیز ہے۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ دل جھکے ہوئے ان پہ خشوع طاری ہو، روحیں جھکی ہوئی ہوں؟ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے جن کے دلوں پہ قساوت طاری ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید، قساوت قلبی ہے کہ دل کٹھور ہو جائے، پتھر کی طرح ہو جائے۔ تو کیسے بار بار قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ احسان اور یہ ہے وہ خشوع جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، اور جس کو اس حدیث میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مل احسان کے جواب میں بیان کیا، اور اسی پہ چاہتا تھا کہ چند باتیں ہو جائیں۔ خشوع کو اس کو سمجھنا چاہیے دوستو، نہ سمجھنے سے خرابی ہوتی ہے، یا کوئی جی سے گھڑی ہوئی تعریف بنا لیں گے خشوع کی، اس سے خرابی ہوتی ہے، اور بعض اوقات معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ خشوع کا یہ معنی نہیں کہ آدمی مستغرق ہو، بالکل حالت استغراق میں ہو، محویت میں ہو اور مدہوشی ہو، اور ہوش اور آگہی جو ہے وہ خشوع کے خلاف ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ نماز ایسے پڑھے کہ کسی بات کا ہوش نہ ہو تو ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کو نماز میں خشوع حاصل ہے، یہ خشوع کی تعریف نہیں ہے، یہ جی سے گھڑ لی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نماز میں کہ کسی اور بات کا ہوش نہ ہو اور محویت ہو ایک خاص طرح کی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ اپنی 1400 سال کی تاریخ کا انکار ہوگا۔ ایسی کیفیتیں تاریخ میں ملتی ہیں، اولیاء اللہ پہ تاریخ ہوتی تھی، لیکن لاکھوں میں سے ایک دو آدمی ہوتے ہیں جن پہ یہ کیفیت تاریخ ہوتی ہے، محویت اور استغراق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم سے تیر نکال لیا جاتا تھا، نماز میں تیر لگتا تھا اور لوگ نکالنے کے لیے آتے تھے، تو آپ ان سے یہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب میں نماز کی نیت کروں گا اس وقت یہ تیر نکال لینا۔
اور نماز پڑھ کے آپ ان سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، تم نے تیر نہیں نکالا؟ اور وہ عرض کرتے تھے کہ حضرت تیر تو ہم نماز میں نکال چکے، آپ کو خبر نہ ہوئی۔ یہ کیفیت تاریخ گواہی دیتی ہے کہ تاریخ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کیفیت حجت نہیں ہے۔ یہ کیفیت جو ہے دوستو، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا ہے غیر اختیاری چیزوں کا ہمیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کیفیت تو وہ تھی جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پہ طاری ہوا کرتی تھی۔ اور دیکھو حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کو لمبا کروں گا اور تلاوت طویل کروں گا، اور پھر پیچھے سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز اس لیے مختصر کر دیتا ہوں، اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وضاحت میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ استغراق اور وہ محویت اور وہ مدہوشی طاری نہ ہوتی تھی، اور یہی سے مستنبط کیا ہے بزرگوں نے اور اولیاء اللہ نے کہ یہ نشانی تکمیل کی یہ ہے جو کیفیت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ ہو اور عین اس وقت مخلوق پہ شفقت کو نہ بھولا ہو، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، یہی تکمیل کی نشانی ہے۔ اب دیکھا آپ نے، اگر یہ تعریف کر دی جائے کہ بخشوع تو یہ ہے کہ آدمی مدہوش ہو اور محویت ہو، اور یہ چیز ہے غیر اختیاری، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اور یہ کیفیت طاری نماز میں نہ ہو اور آدمی یہ سمجھے کہ خشوع حاصل نہیں ہے، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا، تو نماز کی اہمیت اپنی کم ہونے لگے گی اس کے جی میں۔ کسی دن وہ اس دفتر کو نہ لپیٹ دے کہ جب اصل نماز ہی حاصل نہیں ہوتی تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ہوش اور آگہی یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ اور عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ تعریف ان اصطلاحات کی وہ جو ماہرین ہیں ان سے سمجھنی چاہیے۔ خشوع کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کوئی خیال، کوئی وسوسہ جی میں نہ آئے، یہاں بھی لوگوں کو غلطی لگتی ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے عرض کی پہلے، ایک چیز ہے قصدن اور عمدن کسی خیال کو دل میں لے کے آنا، یہ اختیاری چیز ہے، اور ایک چیز ہے کہ بغیر ارادے کے کوئی وسوسہ، کوئی خیال نماز میں جی میں پیدا ہو جائے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں ہے۔ ارادے سے لے کے آنا، نماز میں کھڑے ہو، طالب علم ہے تو سوچنے لگ جائے اپنے امتحان کے بارے میں اور جوابات کے بارے میں اور ترتیب دینے لگ جائے، مبلغ ہے تو تقریر کو سوچنے لگ جائے، قصدن سوچنے لگ جائے، تو کاروبار کرتا ہے تو دنیا کا دھندا سوچنے لگ جائے قصدن، یہ اختیاری چیز ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ ایک چیز ہے کہ بغیر ارادے کے چلی آئی، یہ غیر اختیاری، یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ مگر دیکھیے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت جی میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر سمجھتے ہیں اس بات سے کہ ان خیالات کو زبان پر لائیں اور آپ سے عرض کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اوجدتموہ واقعی ایسی چیزیں پاتے ہو دل میں؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا حضرت ایسا ہی ہے، ایسے خیال وسوسے آتے ہیں جی میں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، اور دیکھو یہ تو عین ایمان کی نشانی ہے، یہ بغیر ارادے کے جو وسوسہ، جو خیال جی میں آ رہا ہے، یہ شیطان ہے، یہ عین ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی وضاحت اس بات کی کیا ہوئی
چور جو ہے وہیں آتا ہے دوستو جہاں دولت، جہاں خزانہ پڑا ہوا ہو، کسی خالی جگہ پر جہاں کنکر پڑے ہوئے ہوں، چور کو کوئی ضرورت نہیں کہ وقت ضائع کرے، وہاں گھومتا پھرے۔ اور شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں دولت ایمان موجود ہوتی ہے، وہیں وسوسے ڈالتا ہے آ کر۔ جو آدمی پہلے ہی پٹڑی سے اترا ہوا ہے، جو پہلے ہی شیطان کے راستے پر ہے، جو پہلے ہی شیطان ہے، شیطان کو کیا فائدہ اس پہ جا کے وقت ضائع کرے؟ یہ فرما رہے ہیں کہ ذالک صریح الایمان، نہیں تو ایمان ہے، تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے، پوری تم پہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اب وسوسے ڈال رہا۔ یہ جو خیال غیر ارادی آ جاتا ہے، یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے دوستو، اس بات کو سمجھو، یہ خشوع کے منافی نہیں ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ پٹڑی سے اتار دے اور ان خیالات میں پھنسا لے۔ ایسے وسوسے کی طرف زیادہ متوجہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ کہ شیطان جو ہے اس کی مثال بھونکتے ہوئے کتے کی طرح ہے، یاد رکھیے، اس کو آگے سے چھیڑو گے اور بھونکے گا اور تم بھی اپنا سفر کھوٹا کرو گے، اسے منہ پھیر لو گے، خود ہی چپ ہو کے مایوس ہو کے چلا جائے گا۔ وہ آدمی جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو شیطان پہ غصہ کرنے لگتا ہے، جو اس کو گالیاں نکالنے لگتا ہے، اور پٹڑی سے تو اتر گیا، وہ اس کے جال میں تو پھنس گیا، اور توجہ تو اس نے ہٹا لی اور غیر کی طرف کر دی۔ اصل بات تو یہ تھی جو گرا کا پکا ہے، یاد رکھو، وہ توجہ برقرار رکھتا ہے، وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ سنبھلنے دے مجھے ہے نا امیدی، کیا قیامت ہے، دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ اور جو پکے ہیں وہ یار کے دامن سے لپٹے رہتے ہیں، وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اصل کام تو یہی ہے، وسوسوں کو جھٹک دینا اور اس کی طرف متوجہ رہنا، یہ ہے اصل کام۔ اس نماز میں اس کی طرف متوجہ رہنے کا معنی یہ ہے، حدیث میں آتا مقبلا علیہما بقلبہ، نماز کی طرف متوجہ رہے۔ جب نماز کی طرف متوجہ رہو گے کوئی دوسرا خیال جی میں نہیں آئے گا، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے۔ لا تتوجہ النفس الی شیئین الی فی آن واحد، یہ جو ذہن ہے یہ ایک وقت میں دو باتیں نہیں سوچ سکتا، اس میں ایک ہی چیز رہتی ہے، تو اگر ایک طرف متوجہ رہو گے دوسری چیز نہیں آئے گی۔ اور وہ چیز کیا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں دل سے متوجہ رہو۔ نماز ذکر اللہ سے عبارت ہے، اللہ کے یہ خشوع کے حصول کا طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی طرف جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کے مفہوم پہ غور کرنا، اس کے معنی پہ غور کرنا، جو لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے اس کو سوچ سوچ کر ادا کرنا۔ یہ نہیں ہے جس طرح مشین چلاتے ہیں کہ بٹن آن کر دیا، مشین چلتی چلی گئی، پھر اس کو آف کر دیا، پھر خیال آئیں گے، پھر وسوسے آئیں گے۔ ہر لفظ کو اب یہ کہنے لگا ہوں سبحانک اللہم، سوچ کے ادا کرنا، یہ ہے وہ طریقہ خشوع حاصل کرنا۔ وسوسے آتے ہیں، آنے دیجئے، محویت حاصل نہیں ہوتی نہ ہو، استغراق حاصل نہیں ہوتا نہ ہو، یہ کچھ بھی خشوع کے منافی نہیں ہے۔ توجہ اسے جانب رکھتے آدمی، سوچ سوچ کر، مفہوم اور معنی پہ غور کر کے، اس میں مشکل بھی ہوتی ہے، پہلے دن یہ بات نہیں بنتی ہے، پر لیکن دوستو دنیا کے کاموں میں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنے سال لگاتے ہیں، اور کچھ دن اگر اس کام میں لگا دیں اور نماز سیدھی ہو جائے، نماز سیدھی جس کی ہو جائے، یاد رکھو اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔